بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں نواز آپ bnntv دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں مختلف موضوعات پر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مختلف موضوعات پر ہماری ویڈیو ملتی رہے۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ موجودہ حکومت مسلسل جب سے آئی ہے مہنگائی میں اضافہ آئے روز ہوتا آ رہا ہے۔ کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں، کبھی گیس کی قیمتوں میں، کبھی بجلی کی قیمتوں میں، کبھی دال مسور کی قیمتوں میں، کچھ اس طرح دوسری اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں جب ستمبر کا مہینہ گزر گیا ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حکومت نے 2 بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ 10 سے 15 روپے یہ اضافہ ہوا ہے جو تاریخ میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت آج بھی پاکستان میں خطے یا دوسرے ممالک کی نسبت کم ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے، یعنی ڈالر انہوں نے 173-174 پر لے گئے ہیں۔ ڈالر کے حساب سے انہوں نے جو کیلکولیشن یہ کرتے ہیں کہ امریکہ میں تو $1 کا پیٹرول ہے، تو پاکستان میں چونکہ ڈالر کا ریٹ 175 ہے تو اسی لیے یہاں پر جو ریٹ بنتا ہے تو وہ کم ہے وہاں پر۔ اور اس طرح ان کی اعداد و شمار کے مطابق سعودیہ میں بھی آج جو تیل ہے وہ مہنگا ہے پاکستان سے، اگر ان کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے۔ لیکن یہ گمراہ کن ہے۔ دہلی میں 101 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے، اس طرح دوسرے ممالک میں جو ہے اس سے بھی کم ہے۔ ایران میں چونکہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر 8 روپے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی بہت کم ہے۔ لیکن انہوں نے چونکہ IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور معاہدوں کے مطابق IMF کے کہنے پہ یہ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، یہ بجلی مہنگا کرتے ہیں اور یہ گیس مہنگا کرتے ہیں، جس سے مہنگائی کا نیا طوفان آ جاتا ہے۔ اور IMF کے ہی کہنے پر انہوں نے ڈالر کو 173-174 تک لے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ 180 پر جائے گا۔ یعنی وہ ڈالر جو نون لیگ کے دور میں 125 کا تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں 100 روپے کا تھا، وہ اب عمران خان کے حکومت میں جو دعوے کرتے تھے مہنگائی کے خلاف اور جو کہتے تھے جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے، وہ پیسے حکمرانوں کے جیب میں آتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے اور آج وزیر اعظم ہے۔ ہم صرف ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے کہ آپ ہماری بات نہ مانیں۔ آپ عوام جو ذلیل ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، خوار ہو رہے ہیں، آپ کے تمام جو بھی اقدامات آپ نے کیے ہیں یا آپ تبدیلی لا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہم ان کو رلائیں گے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو رلائیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اور آج بھی وہ لوٹ رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عام عوام کی بات کر رہے تھے کہ ہم ان کو رلائیں گے۔ آج ہر بندہ رو رہا ہے اور یہ وزیر اعظم صاحب آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اپنے بیانات ماضی کے جب کنٹینر پہ تھے یا پریس کانفرنس اور تقریر کرتے تھے تو وہ آپ سن لیں۔ مجھے تو یہ خدشہ ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کس منہ سے الیکشن میں جائیں گے اور وہ لوگ آپ کو کس منہ سے ووٹ آپ مانگیں گے لوگوں سے، اور آپ کیا دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ جو آٹا 750 روپے کا ملتا تھا نون لیگ کے دور میں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے سستا تھا، اور اس سے پہلے مشرف کے دور میں جس کو ہم گالیاں دیتے تھے اور آپ لوگوں کے کہنے پہ آج ہمیں یاد آ رہا ہے کہ مشرف کا دور سب سے بہتر تھا، تو ان میں وہ نون لیگ کے دور میں 750 کا آٹا تھا 20 kg، آج وہ 1500 کا ہے۔ آپ کی حکومت میں گھی 300 تک پہنچا ہے جو نون لیگ کے دور میں 150 کا تھا، یعنی ڈبل اضافہ آٹے میں بھی گھی میں بھی۔ اس طرح چینی کی اگر ہم بات کریں تو چینی کی قیمت بھی اس میں بھی ڈبل اضافہ ہوا ہے، 55 سے اب 110 اور 115 پہ مارکیٹ میں مل رہی ہے۔ یہ ہے وہ حقائق، اور یہ دوسری جو اشیاء ہے اس کی قیمتوں میں بھی اسی طرح اضافہ ہوا ہے۔ خان صاحب اس طرح ادویات کی قیمتوں میں آپ کی 3 سالہ دور اقتدار میں 300% اضافہ ہوا ہے، یعنی جو لوگ 1500 کی ادویات پہلے خریدتے تھے
اب ان کی قیمت ہے 6,000 روپے، 4,000 روپے، 5,000 روپے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ نے عام آدمی کو کتنا نقصان پہنچایا، کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ جو مہنگائی 70 سال میں نہیں ہوئی تھی، آپ کی حکومت نے، آپ کی ناکام پالیسیوں نے، آپ کی عوام دشمن پالیسیوں نے، جو عوام سے آپ نکال رہے ہیں، دشمنی نکال رہے، پتہ نہیں کس چیز کی آپ بغض رکھتے ہیں عوام سے، عام لوگوں سے، کہ انہوں نے آپ کو منتخب کیا، ووٹ دیا، جس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ آپ کے دور میں 3 سالوں میں مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ 70 سال کی مہنگائی ایک طرف اور آپ کے دور کی حکومت کی مہنگائی دوسری طرف، اس طرح دوسری اشیاء کی بھی قیمتیں بڑھی ہے۔ اگر آپ نے ان پر قابو نہ پایا ہے اور صرف آپ عوام کے ہی آپریشن کرتے رہے ہیں، جس طرح آپ نے عوام کے خلاف تلوار نکالی ہے، آپ سمیت وہ تمام MNAs، MPs، سرکاری ملازمین، فوجی افسران جو بھی ہے سرکاری، ان کو تو پٹرول بھی مفت مل رہا ہے، ان کو گیس بھی مفت مل رہی ہے، ان کو ادویات بھی مفت مل رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے انقلاب لانا تھا اور آپ نے تبدیلی لانی تھی اور عوام کو ریلیف دینا تھا، تو سب سے پہلے آپ یہ کرتے کہ ان تمام لوگوں کو آپ بجلی، گیس، پٹرول، ادویات، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کر دیں، اور عام لوگوں جن کی تنخواہ 20,000 روپے ہے اور آپ لوگوں کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، 3-4 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ روپے لے رہے ہیں سرکاری ملازمین، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں فری ہے، ان کو گھر بھی فری ہے، سب کچھ فری ہے۔ لیکن چونکہ عوام نے آپ کو منتخب کیا تھا اور آپ کی باتوں میں آ گئے تھے کہ آپ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بہتر کام کریں گے، اس ملک میں انصاف کا قانون بنائیں گے، انصاف کا نظام لائیں گے، لیکن یہ باتیں اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ آپ بھی نواز شریف، زرداری کی طرح صرف بیانات اور باتیں کرتے رہے ہیں، جس طرح وہ لوگ حکومت کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح حکومت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آپ اور ان میں۔ تو جو لوگ آج بھی وزیر اعظم عمران خان سے یہ توقع کر بیٹھے ہیں کہ وہ تبدیلی لائیں گے، وہ بہتر کریں گے، عام لوگوں کو ریلیف دیں گے، تو وہ یا تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا خیالوں کی جنت میں۔ ابھی تک ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں۔ ان کی جو ٹیم ہے، ڈے 1 سے جب انہوں نے ٹیم بنائی تھی، تو ہمیں تو اس وقت، جب انہوں نے اپنی ٹیم بنائی تھی تو ہمیں تو اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ ٹیم کچھ نہیں کرے گی، اور انہوں نے جو اپنے ساتھ کرپٹ لوگوں کو جو فائدہ دے رہے تھے، اور ابھی بھی مافیاز کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں اور انہیں ہی کو ریلیف دے رہے ہیں، تو ہمیں تو اس وقت معلوم ہوا تھا کہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خیالوں کی دنیا سے اٹھ کر عملی دنیا دے کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں اور عمران خان کو سپورٹ کریں۔